اب میرے بھائی میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں. سوال کافی زیادہ ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے. ایک آدمی مدینہ میں رہتا ہے اور وہ آج جدہ جا رہا ہے. وہاں سے کوشش کر کے حج کے لیے روانہ ہوگا. اگر نہ جا سکا تو واپس آ جائے گا. کیا اس صورت میں دم واجب ہے یا نہیں؟ کیا بینک کی نوکری جائز ہے؟ کیا حاجی بھی یکم ذی الحجہ سے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا جبکہ مدینہ سے واپسی پہ عمرہ کرنا ہے؟ کیا مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ اگر نہیں تو سعودی حکومت نے وہاں حمام کیوں بنائے ہیں؟ یہ بھائی کہتے ہیں ہمیں یہ بتایا جائے کہ حج پہ جائیں کس طریق کو, اور احرام باندھ کر طواف کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ احرام کتنے دن باندھنا چاہیے؟ شیطان کو کنکریاں کتنی لگانی چاہیے؟ عرفات کس ٹائم پہنچیں؟ یہ بھائی کا سوال ہے جی. مکے اور مدینے کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں, پھر بھی یہ مکہ والا حادثہ ہو گیا ہے. ہمارے ملک میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے اور یہ کافروں کو اپنے پروگراموں میں بلاتا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں مغربی تقلید بہت زیادہ ہے. مشاہدے میں آیا ہے کہ سگے بہن بھائی تقریبات میں یا جب ملتے ہیں بغل گیر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے رخسار پر بوسہ دیتے ہیں. برائے مہربانی شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ یہ کیسا ہے؟ میں 20 دن مکہ میں تھا, مسلسل طواف کرتا رہا, لیکن طواف کے بعد نفل نہیں پڑے. مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم جمعہ کے روز مکہ روانہ ہوں گے, انشاءاللہ عمرہ کریں گے. کیا یہ عمرہ حج کے لیے ہوگا یا ہم یہ عمرہ کسی کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا چاروں اماموں کے بعد اب تک کوئی ایسا امام پیدا نہیں ہوا جس نے ان اماموں سے بڑھ کر دین کو سمجھا ہو اور دین کی تشریح اور حدیث کے مطابق کی ہو؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہو کہ میرے والدین بوڑھے ہیں, کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے کہا ہو کر لو. ایک عورت عمرے کے لیے آئی اپنے بیٹے کے ساتھ جس کی عمر 10 سال ہے, اس کا خاوند مکہ میں عمرہ کرائے گا. ویزا ایک غیر محرم کے ساتھ لگا ہے, وہ گروپ کے ساتھ آئی ہے. شرعی حکم کیا ہے؟ حج پر آتے ہوئے اور پیچھے سے بھی فون آ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا سلام کہہ دیں. یہ بھائی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا. نماز میں شلوار کا ٹکروں سے اونچا ہونے کا شریعت میں کہاں تک حکم آیا ہے؟ میری والدہ ضعیف ہیں, کیا میں ان کے لیے کنکریاں مار سکتا ہوں یا نہیں؟ فدق کے باغ کا واقعہ بیان فرما دیں. عشاء کی نماز اگر جماعت سے رہ جائے تو اس کو پڑھنے کے لیے رات کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ 40 نمازیں مسلسل مسجد نبی میں پڑھنے کی کیا تاکید ہے, کیا ثواب ہے؟